دوستو، پرانی بات ہے، ایک بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا کہ ہے کوئی جوہری جو کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے الگ الگ کر سکے۔ لیکن بادشاہ نے ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھ دی کہ جو ان اصلی اور نقلی ہیروں کی پہچان کرنے میں کامیاب ہو گیا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اور جو پہچان کرنے میں ناکام ہو گیا، سزا کے طور پر اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ان اصلی اور نقلی ہیروں کی پہچان کے لیے بہت سے جوہری آئے، مگر سب ناکام ہو گئے، اور یوں بادشاہ کی شرط کے مطابق سب کے سر قلم کر دیے گئے، کیونکہ کانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ وہ بالکل اصلی لگتے تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا، لیکن بادشاہ کی اس شرط کو پورا کوئی نہ کر سکا۔ آخر کار یہ خبر ایک نابینا شخص تک پہنچی۔ وہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم مگر اہل علم تھا۔ وہ نابینا شخص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں ہیرے اور کانچ الگ الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کیا تم جانتے ہو تم سے پہلے بہت سے جوہری اس کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں اور شرط کے مطابق ان کے سر قلم کر دیے گئے ہیں۔ تم تو دیکھ بھی نہیں سکتے، اگر اصلی اور نقلی ہیرے الگ الگ کرنے میں ناکام ہو گئے تو تمہارا بھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ ایک بار پھر سوچ لو، اس کام میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ نابینا شخص مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ آخر کار بادشاہ نے ان ہیروں کی تھیلی اس نابینا شخص کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور یوں اس کا امتحان شروع ہو گیا۔ اس شخص نے وہ ہیرے تھیلی سے نکال کر دھوپ میں رکھ دیے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس نابینا شخص نے ایک ایک کر کے اصلی اور نقلی ہیرے الگ الگ کر دیے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ جو کام آنکھوں والے نہ کر سکے، وہ کام ایک نابینا نے کیسے کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم نے کیسے اصلی اور نقلی ہیروں کی پہچان کی؟ وہ شخص بولا، بادشاہ سلامت، یہ تو بہت آسان تھا۔ میں نے ہیروں کو نکال کر دھوپ میں رکھ دیا، پھر جو دھوپ میں گرم ہو گئے وہ نقلی تھے، اور جو گرمی برداشت کر گئے اور ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اس کے علم کی تعریف کی اور اسے منہ مانگا انعام دے کر رخصت کر دیا۔ دوستو، اس کہانی میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے غصے، انا اور دماغی گرمی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیجیے۔ وہ نابینا شخص جاتے جاتے بہت بڑی بات کہہ گیا کہ جو گرم حالات کو سہ گیا وہ ہیرا بن گیا، اور جو نہ سہ سکا وہ کانچ ہی رہا۔ اب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ہیرا بننا چاہتے ہیں یا کانچ۔